عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ دنیا کے منظر نامے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو آج امت مسلمہ ہر جگہ پر زبوں حالی، انتشار و پراگندگی اور بے بسی اور مجبوری کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر جگہ پر مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ورلڈ لیول پر دیکھیں، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تازہ ترین المیہ فلسطین کا المیہ ہے کہ جہاں وحشت و بربریت اور درندگی راج کر رہی ہے اور 58 کے لگ بھگ اسلامی ممالک کے حکمران اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جاندار قسم کا احتجاج کر سکے۔ یہ رسمی قسم کے جملے کہ ہم فلسطین والوں کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اس طرح کے ہومیوپیتھک قسم کے جملوں سے حالات کبھی نہیں بدلا کرتے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اوورآل پوری دنیا میں دیکھیں اور دنیا سے نیچے آ کر اگر مسلم ممالک کے انٹرنل حالات کو دیکھیں تو وہ بھی انتہائی قسم پرسی اور زبوں حالی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے پیارے وطن پاکستان کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر ظلم ہے، ستم ہے، اندھیر نگری ہے اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی عدل و انصاف، نہ کہیں اخلاقی قدریں دکھائی دے رہی ہیں، اور ہر جگہ پر مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ علامہ نے شکوہ کے اندر کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ساری بجلیاں ہمارے ہی آشیانوں پر کیوں گرتی ہیں؟ ہمارا ہی خرمن کیوں جلایا جا رہا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی آفاقی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ قیامت تک کے لیے فطرت کے کائناتی اٹل قوانین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور ہر معاملے کے اندر بنیادی اصول اور ضوابط اس کتاب کے اندر دے دیے گئے ہیں، اور ہر معاملے کے اندر اس کے اندر رہنمائی کا سامان ہمارے لیے موجود ہے۔ قرآن مجید کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کا یہ کارخانہ انتہائی ٹھوس اور محکم قوانین پر چل رہا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کے لیے ٹھوس قانون اور ضابطے بنا رکھے، اور یہ ضابطے، یہ قانون اتنے اٹل ہیں کہ قرآن نے کہا لن تجد لسنتنا تحویلا، تم کبھی بھی ہمارے قوانین، ہمارے اصولوں اور ضابطوں کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ۔ کائنات کے اندر مادی دنیا میں ہر جگہ پر یہ قواعد و ضوابط، یہ اصول اور قوانین ہمیں جگہ جگہ پر دکھائی دے رہے ہیں۔ مثلا 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن کو ملایا جائے تو پانی بن جاتا ہے۔ یہ قانون آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایسے ہی تھا، آج بھی ایسے ہے، اور آج سے ہزاروں سال بعد بھی ایسے ہوگا، اور ہر جگہ کے لیے سیم ہے۔ یہی معاملہ ہر معاملے میں پھر جس طرح مادی دنیا کے لیے قوانین ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا کے لیے بھی قوانین بنائے ہوئے، اور انسان کی پوری زندگی ٹھوس قوانین کے دائرے کے اندر محصور ہے۔ انسانی دنیا کے لیے جو قوانین ہیں ان میں سے ایک انتہائی موسٹ امپورٹنٹ قانون ہے قانون مکافات عمل، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرنا ویسا بڑھنا۔ یہ قانون کہتا ہے کہ انسان عمل کرنے میں تو آزاد ہے، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے، مگر جس طرح کا عمل وہ کرے گا اس طرح کا نتیجہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ پھر اس قانون کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی صحیح جزا یا سزا وہ تو اصل میں آخرت میں آئے گی، مرنے کے بعد، لیکن مرنے سے پہلے والی زندگی کے اندر بھی اس کی کچھ نہ کچھ جزا یا سزا انسان کو بھگتنا ہوتی ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ قانون انسان کی انڈیویجول لائف سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک ہر جگہ پر یکساں طور پر قابل عمل ہے اور کار فرما ہے۔ انفرادی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ قانون کہتا ہے کہ جو انسان جس طرح کے اعمال کرتا ہے، کام سر انجام دیتا ہے، اسی طرح کے حالات اس کے ارد گرد بننا شروع ہو جاتے ہیں۔
قرآن مجید نے اس قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگوں جو بھی دکھ تکلیفیں مصیبتیں بیماریاں الجھنیں کلفتیں ٹینشنیں پریشانیاں تمہیں پیش آ رہی ہیں فبما کسبت ایدیکم، یہ سارے کے سارے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت ساری معاف کر دیتا ہے، تھوڑی بہت کی جو سزا دیتا ہے یہ وہ سزا ہے جو مختلف شکلوں کے اندر تمہارے سامنے آتی ہے۔ اب اگر اللہ معاف نہ کرتا اور ہر برائی پر پکڑنا شروع کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ قرآن مجید دوسری جگہ پر فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیتا بما کسبوا، جو وہ اعمال کرتے ہیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو پھر زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بہت ساری کمیاں کوتاہیاں تو اگنور کرتے ہیں، چاند ایک پر جو پکڑتے ہیں اس کا نتیجہ ہے یہ مصیبتیں تکلیفیں الجھن کلفتیں اور پریشانیاں جو تمہاری انڈیویجول اور تمہاری اجتماعی لائف کے اندر تمہارے سامنے آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انما ہی اعمالکم ترد علیکم، لوگوں جو دکھ تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں تمہیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں جو شکل بدل کر تمہاری طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ اولیاء کرام نے صوفیاء کرام نے اس کنسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے ایک خوبصورت تمثیل دی۔ انہوں نے کہا کہ زمین سے آسمان تک دو سیڑھیاں ہیں، ایک سیڑھی وہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں اور دوسری سیڑھی وہ ہے جس کے ذریعے سے اوپر سے ہمارے حالات نیچے آ رہے ہیں۔ تو جس طرح کے اعمال ہمارے اوپر جائیں گے اسی طرح کے حالات ہمارے نیچے دوسری سیڑھی سے آتے چلے جائیں گے، یعنی جس طرح کا را مٹیریل ہم بیچیں گے اسی طرح کی پروڈکشن ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ پھر میں نے بتایا کہ جس طرح یہ قانون انڈیویجول لائف کے لیے ہے اسی طرح اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے، قوموں کی زندگی کے اندر بھی یہ قانون اسی طرح کار فرما ہے۔ قرآن نے کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یعنی مجموعی طور پر انسانیت انسانوں کے گروہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہر قسم کا فساد انسانی زندگی کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مزہ چکھائے ان کے کچھ اعمال کا۔ یہاں بھی فرمایا کہ سارے اعمال کا سارا فساد اگر ظاہر ہو جائے تو پھر تو انسان کے لیے زندہ رہنا ہی ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس کے نتیجے کے طور پر جو دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ان کے بعض اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ تو اگر آپ ان دو قوانین کی روشنی میں، قانون تو ایک ہی ہے، میں نے بتایا انڈیویجول سطح پر بھی وہی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی وہی ہے، اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آج ہم میں سے ہر شخص کو جن حالات کا سامنا ہے، ہاں وہ انفرادی سطح پر ہے یا اجتماعی سطح پر ہے، اس میں دیگر اسباب جو بھی ہوں، انٹرنیشنل سازشیں ہوں، ہمارے اپنے حکمرانوں کی بے حسیاں ہوں، ظلم زیادتی کا نظام ہو، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، مگر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو حالات ہمارے اوپر پیش آ رہے ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہماری اپنی کوتاہیوں کا عمل دخل بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ حل کے لیے دوبارہ ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا، اور جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن اپنا ایک آفاقی ضابطہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے، وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لوگوں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک پہلے وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ آفاقی قانون ہے ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ ہماری خوشگوانیاں اس قانون کو ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل ضابطہ ہے، جیسے 2 جمع 2 4 ہی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ قانون اپنی جگہ پر اٹل قانون ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اگر اپنے خارج کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، باہر کے ماحول کو، تو پہلے اپنے انر کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنے اعمال و افعال کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اب اس کے میں ظاہر ہے کہ اگر فرض کریں میں یا آپ میں سے کوئی ہم چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی ہم تبدیل کرتے ہیں اپنے آپ کو،
تو پھر اس کے نتیجے میں تاکہ ہمارے حالات بھی بدل جائیں، تو ساری دنیا کو تبدیل کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، سارے لوگ تو ہمارے کہنے پہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈیویجول سطح پر ایک انسان کیا کرے اس معاملے میں۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک بندہ انڈیویجول سطح پر اگر صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو اس کے برے نتائج سے کسی نہ کسی حد تک محفوظ رکھ لے گا، اور جس حد تک چلو وہ اجتماعیت کی لپیٹ میں آ کر اسے وہ نتائج بھگتنے بھی پڑ رہے ہوں تو اس کی جزا دینے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بتھیرے ضابطے ہیں، بتھیرے راستے ہیں۔ تو ایک انسان انڈیویجول سطح پر کیا کرے، اس کے لیے اس کو 3 کام کرنا ہوں گے۔ یہ تینوں کام اگر اجتماعی سطح پر ہوں تو کیا کمال کی بات ہے اور کمال کے نتائج ملیں، لیکن چلو اجتماعی سطح پر اگر ہم میں سے ہر شخص کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کر سکیں تو کم از کم ہر شخص انڈیویجول سطح پر یہ 3 کام کر سکتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ وہ ہے سچی توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ندامت کے احساس کے ساتھ اس بات کو مانتے ہوئے کہ ہاں مجھ سے واقعی ماضی کے اندر کئی کمیاں، کئی کوتاہیاں، کئی خطائیں ہوئی ہیں، کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ مصیبتوں تکلیفوں کے آنے کا فلسفہ یہ ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ہر سال کے اندر کبھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ وقتاً فوقتاً اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عذاب بھیجتے رہتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں لائیں، نصیحت حاصل کریں، تو پھر بھی یہ نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی پیدا کرے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کے، ندامت کے احساس کے ساتھ۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا۔ ایک اور مقام پر قرآن نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جو فائنل اللہ تعالیٰ نے گرفت کرنی ہے آخرت میں، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی چکھائیں گے تاکہ یہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر دیں۔ سو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سچی توبہ۔ یہ توبہ اگر اجتماعی سطح پر ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، مگر اجتماعی سطح پر اگر پاسبل نہیں ہے تو کم از کم ہر بندہ انڈیویجول سطح پر تو اس پر سوچ وچار کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ تو سچی توبہ کرنا کم از کم انڈیویجول سطح پر تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کا مکلف بھی۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ انسان دیکھے کہ ماضی میں میں کون سی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں، لغزشیں کرتا رہا ہوں، ان کا جائزہ لے اور ساتھ حال اور مستقبل کے حوالے سے ان کی اصلاح کا عزم کرے۔ اصلاح کا عزم کرنا، کیونکہ اس عزم کے بغیر اگر جو غلطیاں میں ماضی میں کرتا رہا ہوں، جن پر میں آج توبہ کر رہا ہوں، اور اگر آج بھی میرا کوئی عزم ہی نہیں ہے دوبارہ ان کو چھوڑنے کا، اور دوبارہ میرا یہی ذہن ہے کہ دوبارہ ان کو دہراؤں گا، تو پھر توبہ بھی ایک اداکاری بن کر رہ جاتی ہے۔ میرے عزم کے باوجود بھی فیوچر میں پھر بھی کہیں نہ کہیں پھسل سکتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا، لیکن کم از کم توبہ کرتے وقت تو میرا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ میں مستقبل کے اندر دوبارہ ان کو نہیں دہراؤں۔ یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہر انسان دیکھے میرے ارد گرد کے ماحول کے اندر کہاں کہاں ظلم ہے، زیادتی ہے، اور کہاں کہاں ناہمواریاں ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور میں ان کی اصلاح کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا بندہ جس حد تک کر سکتا ہے، کیپیسٹی سے بڑھ کر نہیں، مگر کم از کم اپنی کیپیسٹی کے دائرے میں دامے دل میں سگنے، زبان سے، قول سے، فعل سے، طرز عمل سے جس حد تک بھی انسان تھوڑا زیادہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ اگر بندہ اتنا بھی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بھی مجرم بن جائے گا۔ یہ 3 کام ہیں جن کو ایک انسان اگر انڈیویجول سطح پر کر لیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کم از کم وہ اللہ کی بارگاہ میں بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حالات چینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، حرف آخر کے طور پر یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 3 کام اگر ہم اجتماعی سطح پر کریں اور کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا مانگیں تو پھر ان دعاؤں کے نتائج بھی نکلیں گے، پھر ہمارے لیے غیبی امداد بھی آئیں گی۔ اور اگر یہ 3 کام کیے بغیر
ہم دعائیں مانگتے رہیں تو پھر خانہ کعبہ کے اندر بھی بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مسجدوں کے اندر بھی بڑی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مگر حالات نہیں بدل رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ خدا کا قانون ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر غیبی امداد دعاؤں کے ذریعے سے آنی ہوتی تو خلافت عثمانیہ جب ختم ہو رہی تھی اس وقت آ جاتی، بابری مسجد کو جب شہید کیا جا رہا تھا اس وقت آ جاتی، اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقع ہیں جہاں بہت ساری دعائیں کی گئیں مگر حالات کوئی تبدیل نہ ہو سکے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اللہ کا جو قانون میں نے ابھی بیان کیا، وہ کہتا ہے پہلے تم اپنے حصے کا کام کرو۔ جب بندہ اپنے حصے کا کام کر کے پھر اللہ سے التجا کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آنی بالکل یقینی ہوتی ہے۔ وہ غزوہ بدر کے اندر حضور علیہ السلام نے صحابہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا نا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور مدد آ گئی۔ اور علماء نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ اسی طرح غزوہ خندق کے اندر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگی اور مدد آ گئی۔ اور آج بھی وہ خدا انہی طاقتوں کے ساتھ موجود ہے۔ آج بھی اگر اپنے اپنے حصے کا یہ کام کر کے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ کی غیبی مدد بھی ضرور آئے گی۔ اور اگر یہ کام کیے بغیر ہم محض دعاؤں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ کر دے اور ہم اپنے حصے کا کام نہ کریں تو پھر ہماری خوشگوانیاں کبھی بھی حقیقت کا بدل نہیں بن سکتی۔ تھینکس فار واچنگ۔